الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ابواب کے بالکل آخر میں جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں بصائر کے لفظ سے عنوان قائم فرمایا اور پھر اس کے تحت کئی سرخیاں لکھی ہیں، اس پر میں نے گزشتہ جمعہ اور عید الضحیٰ کے دن کچھ باتیں پڑھی تھیں، اور بصائر کے ہی حوالے سے کئی سرخیوں کو میں پہلے موقع بہ موقع پڑھتا بھی رہا، اس لیے وہ یا سب تو نہیں دہرائیں گے، البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعے یا واقعات کو پڑھنے سے پہلے بصائر کے حوالے سے ایک اور سرخی پڑھنے کو میرا من چاہا، وہ پڑھ کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے لیے یا آپ کے لیے اس میں بھی بڑے سبق ہیں، اس لیے کہ کچھ کام ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ وہ میرے یا آپ کے کرنے کے بھی ہوتے ہیں، وہ ہم دوسروں کے بھروسوں پہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ خود سمجھنے ہیں، خود کرنے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم خود نہیں سمجھیں گے یا خود نہیں کریں گے تو آخرت کے جہان میں اور آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ مطلب ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے۔ اگر فقط یہ کہہ دینے سے جان چھوٹ جاتی کہ ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے تو پھر ان سب کی تو نجات یقینی بنتی ہے۔ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں جا کے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ باتیں میرے اور آپ کے کرنے اور سمجھنے کی بھی ہیں، اسی بصائر کے حوالے سے جو سرخیاں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائیں، ان میں ایک سرخی حضرت نے لکھی جہنم کے رہنما، اور اس سرخی کے تحت حضرت نے کلام پاک کے وہ پاک جملے لکھے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرعون کے لیے بیان فرمائے تھے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، یہ جملے، یہ کلام پاک کے پاک جملے ہیں۔ ان کا معنی یہ ہے یقدم، وہ آگے ہوگا، آگے ہوگا قومہ، قوم کے اپنی وہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فاوردہم النار، پھر ان کو دوزخ میں لے اترے گا۔
اب اس پاک آیت کو لکھنے کے بعد حضرت نے جو بات سمجھائی ہے وہ ہم سب کے سمجھنے کی ہے، اور اس بات کو مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے واضح الفاظ میں سمجھایا اپنی کتاب تسہیل میں، کہ حضرت نے لکھا ہے کہ ان پاک جملوں کا معنی یہ ہے کہ یقدم آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے وہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی فرعون، فاوردہم النار پھر ان کو لے کے دوزخ میں۔ مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس پاک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جو رہنما ہوتے ہیں، بات کو سمجھیے گا اور غور فرمائیے گا، حضرت نے لکھا ہے اس دنیا میں جو رہنما ہوتے ہیں یا اس دنیا میں جو رہنما بنتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی رہنما رہیں گے۔ مثلا یہاں اس دنیا میں اور آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بتلائی، اس کی سمجھائی راہ پر چلتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو فقط یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مطلب یہ بس راہ یہیں ختم ہو جائے گی، نہیں۔ ظاہر بات ہے جب میں اور آپ کسی کے پیچھے آخرت کے گمان سے ایک خیال قائم کر کے جب چل رہے ہیں اور وہ اس دنیا میں آخرت کے لیے ہمارا رہنما بنا ہوا ہے یا ہم نے بنایا ہوا ہے، تو مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ صرف یہاں ہماری رہنمائی نہیں کر رہا ہے، وہ آخرت کے جہان میں بھی ہمارے لیے رہنما ہوگا۔ ہاں، آگے علماء نے لکھا ہے کہ پھر آخرت کے جو فیصلے ہیں نا، ان کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت کا ہے، دوسرا ٹھکانہ دوزخ کا ہے۔ تو اگر اس رہنما نے کسی کی رہنمائی جنت کی طرف کی ہے تو ان راہیوں کی پھر منزل جنت ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر اس رہنما نے ان کی رہنمائی دوزخ کی طرف کی ہے تو پھر ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہی ہوگا۔ جیسے اس دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، وہاں اس جہان میں بھی اسی کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ان باتوں کے بر دلیل کے طور پر علماء نے یہ آیت پیش فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں فرعونیوں کے لیے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعونیوں کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن۔ یہاں اس دنیا میں اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا نا اس نے ان کو، اور انہوں نے اس کو آگے کیا ہوا تھا، تو آخرت کے جہان میں بھی اللہ فرما رہے ہیں ہم ان لوگوں کے آگے ہی اس کو رکھیں گے۔ ہاں، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر اس کے بعد وہ سیدھا ان کو لے کے دوزخ۔ بات سمجھ آئی؟ بڑی بڑی باتیں اکابر نے اس حوالے سے لکھی ہیں، ظاہر ہے ساری تو نہیں پڑھی جا سکیں گی، لیکن علماء نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ یہ باب لکھ کر کئی طرح کی دعوت فکر دی ہے کہ اس دنیا میں دیکھیں میں اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا میں آپ اور ہم آخرت کے حوالے سے کئی لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے ان مرحلوں پر جو کام میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں نا، ان میں ایک یہ کام ہے ان کاموں میں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحیح رہنما نصیب فرما۔ ہم کسی پر بھروسہ کریں گے آخرت کے حوالے سے، ہم کسی پر بھروسہ کریں گے نجات کے حوالے سے، اللہ نہ کرے اگر وہ آخرت یا نجات کے حوالے سے بھروسے کے قابل ہی نہ ہوا یا قابل ہی نہ ہوا تو نتیجہ پھر وہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرعون آخرت کے بارے میں بھروسے کے قابل تھا؟ نہیں تھا۔
وہ کہتا رہا انا ربکم الاعلی، وہ کہا کرتا تھا کہ میں تو اپنے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا سمجھتا جانتا، اپنے آپ کو ان سے سجدے کرواتا رہا، نبوت اور رسالت کے انکار کرواتا رہا، توحید کے انکار کرواتا رہا، اور وہ کچھ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، تو ان کی وہ ساری حرکتیں اس دنیا میں ختم نہیں ہو گئیں، بلکہ اللہ نے اس مقام پر فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار۔ معنی تو یاد ہے نا، 2-3 بار دوہرا دیا۔ اس لیے اچھا یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یاد رہے، یہ آیت یا اس آیت کا سبق صرف فرعون یا فرعونیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے بھی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر میں اور آپ کوئی اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی غلط رہنما چن لیں گے، جو نتیجہ ان کا ہے وہی نتیجہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کچھ اور نتیجے ہوں گے اور ان کیوں ہنس رہے ہو آپ دونوں بھائی؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ آئے ہیں تو ہنس رہے ہو آپ لوگ؟ اچھا میں کچھ اور سمجھا تھا، خیر بارہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ علماء نے لکھا ہے ان راہوں پر میرے اور آپ کے کچھ کرنے اور سمجھنے کے کام ہیں۔ ان کاموں میں ایک کام یہ ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں اور کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمیں صحیح رہنما نصیب فرما۔ اور مدرس حرم صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کسی کو صحیح رہنما مل گئے، اس کے لیے تو چاندی ہی چاندی ہے، اس کے لیے تو سونا ہی سونا ہے، کیونکہ ہر شخص دین اسلام کے بارے میں بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ اپنی گناہوں کی زد میں آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور چیز، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر غور فرمائیں کہ اللہ جو ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان تک سلسلہ ختم ہو جائے گا، بلکہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر یہ کبھی بھی گمان مت کرنا کہ بس یہ جو رہنمائیاں ہیں ان کے سلسلے یہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ حضرت نے لکھا کہ آخرت کے جہان میں بھی پھر وہی رہنما ہوں گے ہمارے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور ایک اور بھی چیز ہے جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں لکھی ہے، وہ بھی مجھے اور آپ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے یہ اللہ معاف فرمائے یہ برے ہیں، ان کے پیچھے جو چلے گا ان کا نتیجہ بھی برا ہی ہوگا، تو جس طرح جو حضرات اچھے ہیں ان کے پیچھے جو چلیں گے تو ان کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا نا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، وہ قیامت کے دن ان کا رہنما ہوگا دوزخ کے لیے اور ان کو لے کے دوزخ میں اتر جائے گا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھوں کے حوالے سے جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا شاندار ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ، یہی ہیں وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر ہمارا انعام ہوا ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن کو ان کا نصیب، ان کا ساتھ نصیب ہوگا جن پر ہمارا انعام ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پہلے ہیں خدا کے نبی جن پر اللہ کا انعام ہوا. پھر فرمایا وَالصِّدِّيقِينَ، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے صدیقین میں سب سے پہلا نمبر حضرت رفیق دم ہجرت کا ہے. پھر فرمایا وَالشُّہَدَاء، شہید ہوں گے. پھر فرمایا وَالصَّالِحِينَ. اچھا، صالحین، آپ کے نزدیک صالحین کی کیا تعریف ہے؟ ایک تو یہ ہے نا اس کا عام معنی، اس میں کوئی شک نہیں. ایک اس کا اصطلاحی معنی بھی علماء نے کیا ہے، وہ بھی بتا دوں، یاد رہے گا آپ کے اور ہمارے. نہ سنیے گا، میں اور آپ اگر نماز پڑھ لیں یا کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیں، ہمارا گمان ہو اس کے بارے میں تو ہو نہ ہو، اپنے بارے میں ضرور یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں. نماز پڑھیے بھائی، اگر روزے کی توفیق ہو جائے دوسرا بھی رکھے ہم بھی رکھے، اس کے بارے میں ہو یا نہ ہو، اپنے بارے میں تو یہ گمان قائم ہونے لگتا ہے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھا ہے. اگر کوئی حج کرائے ہم بھی کرائیں، وہ کرے اس کا اپنی جگہ، لیکن ہم نے اگر حج ہی کر لیا تو آپ تو گئے. اللہ ماشاء اللہ، جن کی اللہ حفاظت فرمائے ان پر تو کوئی گلہ اعتراض نہیں ہوتا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یاد رہے صالح، صالحین، صالح کی جمع ہے نا، ایک ہو تو صالح اور بہت سارے ہوں تو صالحین. تو صالحین یا صالح کہتے کس کو ہیں؟ موٹی سی بات ذہن میں رکھنا، علماء نے لکھا ہے یہاں پر صالح کا اصطلاحی معنی ذہن میں رکھو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا صالح وہ شخص ہوتا ہے، نیک وہ شخص ہوتا ہے اسلام اور شریعت کی روشنی اور نظر میں جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، وہ صالح ہوتا ہے. اب سمجھ آئی؟ ایک شخص نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اگر حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو نماز ادا کرنے سے اس کے وہ حق تو نہیں ادا ہو جائیں گے. اس لیے اس تعریف سے تو وہ صالح ہے. اب بولو تو صحیح. اچھا، ایک شخص حقوق العباد ادا کرتا ہے، اللہ توفیق دیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس تعریف میں حقوق العباد جب وہ ادا نہیں کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر صالح ہے؟ نہیں. فرمایا صالح اس کو کہتے ہیں، نیک اسلام اور شریعت کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو خدا کے بھی ہر حق کو ادا کرے اور خدا کے ہر بندے کے ہر حق کو بھی ادا کرے، وہ صالح ہوتا ہے. اب سمجھ آئی صالح کی تعریف؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. پہلا نمبر تو نبیوں کا، دوسرا نمبر صدیقین کا. اور میں نے عرض کیا علماء مفسرین نے لکھا ہے صدیقین میں سب سے پہلا نمبر حضرت رفیق دم ہجرت کا ہے. تیسرا نمبر اللہ نے فرمایا وَالشُّهَدَاء، شہیدوں کا. اور علماء مفسرین نے دعوت فکر دی ہے کہ ذرا غور فرمائیں، حضرت عمر بھی شہید، حضرت عثمان بھی شہید، حضرت علی بھی شہید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آگے فرمایا والصالحین، جو نیک ہوں گے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ کتنا اچھا ہے، ان کا ساتھ ان کو ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرخی میں مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ فرعونیوں نے فرعون کے راہ اپنائی، نتیجہ دوزخ. خود اللہ جو فرما رہے ہیں فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کے دوزخ میں اتر جائے گا. اور جنہوں نے انبیاء کی راہ اپنائی تو اللہ صاف فرما رہے ہیں پھر ان کا ساتھ ہم ان کو دیں گے. اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں کہ ساتھ سے کیا مراد ہے. اچھا، ایک اور بات بھی سن لیں، وہ بھی یاد آئی ہے، حالانکہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں ہے، لیکن بہرحال میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. اس دنیا میں ایک فتنہ ہے نا، قادیانی فتنہ. بعض اکابر نے لکھا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے اور سمجھتے ہوں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے ختم ہونے کے قائل نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم اور بند ہونے کے قائل ہوں تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں؟ پھر تو کسی صورت نہیں مان سکتے نا۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں تو پھر تو کسی اور کے نبی ماننے کا میرے پاس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ نہیں اپناؤں گا، میں حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان، یہ بات ایسی ہے یا نہیں؟ سیدھی بات ہے۔ اس لیے اچھا پھر انہوں نے اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل اپنائے ہیں یا دلائل دیے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ ان کو بھی پتا تھا ہم مرزے کی باتیں پیش کریں گے تو کوئی مانے گا؟ بولو تو صحیح۔ اگر وہ یہ کہیں کہ مرزے نے کہا تھا ہم حضور کے بعد اللہ کے نبی ہیں تو کوئی مانے گا؟ نہیں۔ انہوں نے اس کی نبوت کو جاری ثابت کرنے کے لیے کلام پاک سے آیتیں ڈھونڈی۔ ان آیتوں میں ایک یہ آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والی۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے، آپ شاید نہ مانیں، ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ ان کے دلائل میں ان کے نزدیک یہ آیت سب سے مضبوط دلیل ہے، اس کے سوا ان کے پاس ان کے گمان کے مطابق کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اور جب اللہ نہ کرے ہمارے والے کسی کو ملتے ہیں، وہ سب سے پہلے اجرائے نبوت کے حضور کے بعد جاری رہنے کے لیے اسی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ختم نبوت کے باب کی چیزیں ہیں، آئیں گی اپنے مقام پر، لیکن میں اتنا عرض کر دوں، یہاں آیت کے پاک جملوں پہ غور فرمائیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے، دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک لفظ ہوتا ہے درجہ، سنا ہے آپ نے؟ بولو نا۔ ایک لفظ ہوتا ہے درجہ اور ایک لفظ ہوتا ہے معیت یا رفاقت۔ معیت اور رفاقت کا عام سادی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے ساتھ، کیا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں نا بھئی یہ ان کے رفیق ہیں، رفیق کا کیا معنی ہے؟ ساتھی۔ رفاقت کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، اور جو ساتھ دے تو وہ رفیق، اور رفیق کا معنی ساتھی۔ اس لیے ایک بات ہے درجہ اور ایک بات ہے رفاقت یا معیت، یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ساتھ۔ اب اس پاک آیت پہ ذرا غور کریے گا۔ ہاں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں رفاقت کا ذکر ہے، آ گیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے نا؟ بولو تو صحیح، آیا ہے نا؟ اچھا ایک لفظ اب اس کے ساتھ یاد کر لیں جو ابھی عرض کیا، درجہ۔ کیا؟ درجہ۔ وہ جن کو قائدینی کہتے ہیں وہ حضور کے بعد کسی اور کے لیے نبوت جو ثابت کرتے ہیں ان کا دعویٰ درجے کا ہے، دلیل میں رفاقت پیش کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں درجے کا ذکر نہیں ہے، رفاقت کا ذکر ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حالانکہ اصول یہ ہے دعوے اور دلیل میں جوڑ ہو۔ تمہارا دعویٰ درجے کا ہے تو دلیل میں رفاقت والی آیت کیسے پڑھ رہے ہو؟ تم درجے والی آیت پیش کرو کہ اللہ فرمائیں جو ہماری یا ہمارے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ہم ان کو نبوت کے درجے دیتے ہیں، پھر تمہارا دعویٰ ثابت ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو رفاقت نصیب کرتے ہیں۔ رفاقت تو ساتھ کا دوسرا نام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کے ساتھ حضور نہیں تھے؟ او بولو تو صحیح، نہیں تھے؟ اچھا حضور کے ساتھ صحابہ نہیں تھے؟ اچھا تو صحابہ اللہ کے نبی ہیں؟ او بولو تو صحیح، صحابہ اللہ کے نبی ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو بھائی ساتھ اور بات ہے، درجہ اور بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور کے بعد کسی کو نبوت کے درجے نہیں ملیں گے۔ اس آیت میں رفاقت کا ذکر ہے، درجے کا ذکر کہاں ہے جو تمہارا دعویٰ ہے؟ اور اصول یہ ہے کہ دعوے اور دلیل میں جوڑ ہو، جس کو مطابقت کہتے ہیں، یہ اصول ہے۔ جو دعویٰ تو کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ثابت تو ہوگا دلیل سے، اور جب تک دعوے اور دلیل میں جوڑ نہ ہو تو پھر وہ دعویٰ ثابت
بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ اس پہ بڑی لمبی چوڑی ابحاث ہیں، یہ خلاصہ ہے سارے ان ابحاث کا، اس پہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا خیر، میں وہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں اور بھی تفصیلات آئیں گی۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ آیت کا معنی سمجھ میں آیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ نے فرمایا ہم ان کو ان حضرات کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اچھا، ہم ان کو ان کا ساتھ نصیب، اچھا یہاں یہ سوال پیدا ہوا ساتھ کیسے نصیب فرمائیں گے؟ سوال ہے نا، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے اور ہمارے رسول کی اطاعت کریں گے ہم ان کو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ کیسے فرمائیں گے؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے ایسے نصیب فرمائیں گے کہ جب ان حضرات کی رہنمائی میں ان کے پیچھے چلنے والے، میں آپ سے پوچھتا ہوں انبیاء کی راہ جنت کی راہ نہیں ہے؟ جنت کی راہ ہے نا؟ اچھا صدیقین کی راہ جنت کی راہ نہیں ہے؟ جنت کی راہ ہے نا؟ اچھا شہداء اور صالحین کی راہ جنت کی ہے نا؟ تو جو ان کی راہوں پہ چلیں گے تو ان کی منزل بھی جنت ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ پاک جملوں کو اس طرح اللہ پورا کریں گے کہ جنت کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو موقع دیں گے کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک ہر نبی کی زیارت کریں، ملاقات کریں، صدیقین سے ملاقات کریں، شہداء سے ملاقات کریں، صالحین سے ملاقات کریں۔ اور اللہ نے فرمایا، علماء نے اس پاک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جب ان حضرات کی اتباع کریں گے تو اس کے صدقے میں اللہ ان کی زیارتیں اور ملاقاتیں نصیب فرمائیں گی، ان سے باتیں نصیب ہوں گی۔ بات سمجھ آئی ہانگ کانگ والوں؟ اب بولو تو صحیح۔ اس لیے ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ جس کے اوپر آخرت کے حوالے سے اعتماد کرنے چلو تو کم از کم غور کر لیا کرو۔ اس سے جیسے ہمارے اکابر نے لکھا ہے نا، دنیا میں مانا ہوا طریقہ ہے، کبھی دنیا میں کوئی چیز خریدتے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے، خالص ہے یا، اس لیے اور فرمایا یہ صرف طریقہ دنیا کے لیے نہیں رکھو، یہ طریقہ آخرت کے لیے بھی رکھو کہ جس کو اپنی آخرت کے لیے رہنما بنا رہے ہو دیکھو کہ وہ اس آخرت کے بھروسے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ علماء کا یہ پیغام سمجھ میں آیا؟ غلط فرمایا انہوں نے۔ آپ اور ہم یہاں دولت کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہیں، خریدنے سے پہلے اچھی طرح اس کو پرکھتے ہیں صحیح ہے غلط ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی مقدمے کا مسئلہ بنتا ہے، وکیل کے بارے میں کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ماہر وکیل بتاؤ۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص بیمار ہو جائے، اطباء کے بارے میں کسی ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی اچھا طبیب بتاؤ تاکہ میں جا کر کوئی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا آخرت کے حوالے سے جس کو رہنما بنا رہے ہو ذرا اس پر بھی تو ایک نظر ڈال اور ڈلوا لیا کرو کہ یہ بھروسے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ نہیں بات سمجھ آ رہی آپ لوگوں؟ اس کے پتہ ہے وجہ کیوں نہیں بول رہے ہو آگے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ کام میں اور آپ آج تک کیے ہی نہیں ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مولوی یوں کہتا ہے دوسرا یوں کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام میرے اور آپ کا کرنے کا وہ ہم کرتے نہیں۔ دوسروں کو مجرم ٹھہرانے سے پہلے ہم اپنا جرم بھی تو دیکھیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ الفاظ تو سب نہیں پڑھے ہوں گے کہ دین کا علم حاصل کرنا اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہر مسلمان مرد پر فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر۔ میں اور آپ یہ فرض ادا کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ چلیں دیکھیں، ابھی آپ اور ہم، برا مت ماننا، ابھی آپ اور ہم جمعے کی نماز ادا کریں گے نا؟ بولو۔ اچھا، نماز کا مرحلہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شروع ہوتا ہے استنجے سے۔ انسان، اللہ اگر کسی انسان کو پاکیزگی کی ضرورت ہے پہلے استنجا کرے گا نا، پھر وضو کرے گا، پھر نماز تک آئے گا، طہارت ہوگی تو نماز کے لیے آئے گا۔ صحیح بات ہے غلط ہے؟ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے، ایک سے نہیں، اس تین صورت حال ہوتی ہیں، یا تو استنجا سنت ہوتا ہے، یا استنجا واجب ہوتا ہے، یا استنجا فرض ہوتا ہے، اور یا استنجا مکروہ ہوتا ہے۔
جس کو بدعت کہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ یہ چاروں حالتوں میں سے کون سی آپ کو پتہ ہے؟ استنجا کب سنت ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اور کب بدعت یا مکروہ ہوتا ہے؟ آپ بتا دو. آج تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ تو کہتے ہو سبحان ربی الاعلی. مکی صاحب فرماتے ہیں جب اندر ہی کچھ نہیں ہوگا تو کیا سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہو؟ غلط فرماتے ہیں حضرت. آج آپ گھر جا کے ذرا سوچنا ہے اس بات پر. ہاں میں اور آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں، اگر مجھے اور آپ کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ استنجا سنت، واجب اور فرض کب ہوتا ہے، تو باقی باتیں. اور یہ جملے بھی یاد کر لینا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حضور کے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. جب میں اور آپ استنجے کا مرحلہ ہی نہیں جانتے تو باقی تو بات کی باتیں ہیں. میری بات پہ ناراض تو نہیں ہو؟ میں بھی ہوں اس میں. ناراض ہو ہے، ڈھیلے بولتے ہو، ناراض ہو، سیدھا بولو یار ابھی نے باوضو بیٹھے ہوئے کیا بول رہے ہو کہ نہیں. اور یہ چیزیں یاد رکھنا، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ باتیں کوئی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آ سکتا، وہ اسی دنیا میں سیکھے گا، اپنوں سے سیکھے گا. جب میں اور آپ ہی نہیں، اچھا سچ بتانا، جب میں اور آپ ہی نہیں جانتے ہماری اولاد جانے گی؟ اب بولو تو صحیح. اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ ماں اور باپ ہوتے ہیں. اگر وہ باپ سے کہیں پوچھ لے کہ ابو استنجا کب سنت ہوتا ہے، اور پتا جی کیا کریں گے؟ اور جا کر لے یار، باریکیوں میں نہیں پڑھتے، باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. یہی نہیں کہتے ہم اور آپ، یہی کہتے ہیں. اچھا یہ آپ میں نے ابھی کہا نا مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جن کے پیچھے چل رہے ان کو پرکھو. ایک شخص نے، میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ ناراض ہوں گے کیونکہ وہ آپ کا بڑا سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے نام لوں گا تو آپ لٹھ لے لیں گے. اس کا ایک دفعہ ایک انٹرویو چھپا، وہ میرے پاس ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو. کاپی ہے ظاہر ہے، اوریجنل تو نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. اس کا ایک انٹرویو چھپا، لوگ اس سے آخرت کی رہنمائی لیتے ہیں. آپ بھی لیتے ہیں، برا نہیں ماننا. آپ بھی کہتے ہیں جی آخر قرآن حدیث ہی بیان کر رہا ہے نا جی. اس کا انٹرویو ہوا، اس سے اس کے والد کے بارے میں پوچھا گیا. عام طور پر اگر میرا کوئی انٹرویو لے گا تو عام بات ہے نا، کوئی والد صاحب کے بارے میں پوچھ لے گا، میری تعلیم کے بارے میں. اس سے یہی بات پوچھی اور باتوں کے ساتھ والد صاحب کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ جی اور باتوں کے ساتھ سننا. کہتا ہے جی میرے والد صاحب کو فوت ہوئے ایک وقت ہو گیا، لیکن جب والد صاحب فوت ہوئے تھے تو 10 دن جب گزرے تو مجھے میرے والد صاحب خواب میں نظر آئے. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی رام لیلا نہیں. دیکھنا ہو حوالہ تو آ جانا، میں دکھا دوں گا. اس نے لکھا، کہتا ہے 10 دن کے بعد والد صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی. کس کو؟ بیٹے کو. اچھا کہتا ہے میں نے خواب میں والد صاحب سے پوچھا کہ ابو کیسے گزری؟ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے کہ بیٹا جب میں قبر میں آیا اور کھڑا ہوا نا، اپنا قبر میں اٹھ گیا تو میں نے نماز کی نیت باندھ لی اور منکر نکیر آ گئے. آتے ہیں نا پوچھنے کے لیے، من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. وہ کہتا ہے منکر نکیر آ گئے تو ابو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں تو نماز پوری کر رہا تھا، واپس چلے گئے. کیا ہوا؟ واپس چلے گئے. میں آج، اب الفاظ پہ غور کرنا، کہتا ہے میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں، آئیں تو صحیح. نعوذ باللہ. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا نا بڑا رہنما ہے آپ کا، بڑا تیل ویل لگاتا ہے، اور آپ لوگ بھی سنتے ہو اس کو. نام بتاؤ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے مرنا ہے، میں نے یہیں رہنا ہے. آپ لوگ کون سا آؤ گے؟ مجھے میری پٹائی ہو رہی ہوگی، آپ گھر میں کوکا کولا 7 اپ پیو گے، اور نہیں تو شیزان تو پی لو گے. میں نے مرنا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. ایک بات صرف آج کا پیغام سمجھنا جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، فرمایا کہ آخرت کے حوالے سے جس پر بھروسہ کرنے چلتے ہو کم از کم اس کو کھڑکا لیا کرو، یعنی پرکھ لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو کہ یہ دین اسلام کے بارے میں بھروسے کے قابل ہے بھی ہے یا نہیں. مجھے ایک اور بات یاد آئی، بہرحال اب کیا سنائیں، میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، اتنا ہی بہت ہے. باقی اللہ حامی و ناصر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحیح رہنما نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.